اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 78 and 79۔ دو آیتیں ہیں۔ تو آیت نمبر 78، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تھے وہ لوگ جو اصحاب الایکتی یعنی کہ کمپینینز آف دا ووڈ، یعنی وہ فارسٹ یا جنگل یا جو بھی ہے، تو یہ ان کے لیے مطلب بولا جا رہا یہ ہے سب جو اصحاب یعنی وہ ہے مدائن کے جو لوگ تھے نا، جہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ اصحاب الایکتی یعنی کمپینینز آف دا ووڈ وہ لوگ ہیں، لیکن یہاں پر ان کے پروفٹ کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا گیا، صرف کہا گیا کہ جیسے پہلے ہم پڑھ چکے شعیب علیہ السلام کی قوم ایسی تھی ویسی تھی، سب کچھ کرتی تھی، یعنی وہ لوگ متففین میں سے بھی تھے کہ جو کم تول کے دینا، اور جب خود کو لینا ہے تو زیادہ لینا، تو یہ ایسا سب وہ لوگ کر رہے تھے نا۔ اور اوپر سے بہت سارا جو ہائی وے کے چور ہوتے ہیں وہ لوگ ڈکیتی بھی کر رہے تھے، لوگوں کو بھی لوٹ رہے تھے۔ تو یہ یہاں پر کہا گیا کہ اصحاب الایکتی یعنی کہ کمپینینز آف دا ووڈ لظالمین، تو یعنی بہت ہی اللہ نے ان کو کہا کہ رانگ ڈوئرز، ظالمین بہت گنہگار، کیونکہ وہ یہ کام کر رہے تھے کہ ڈنڈی مارنے کا کام، یا پھر یعنی زیادہ لوگوں سے لینا اور کمتی ان کو دینا، تو یہ سب کر رہے تھے نا وہ لوگ۔ اسی لیے اللہ نے ان کے لیے صرف کہا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ and the companions of the wood were also wrongdoers۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی نوٹ ہے 2000۔ companions of the wood، اصحاب الایکتی یا پھر اصحاب الایکہ، تو اس طرح سے ہے کہ یہ جو نام ہے perhaps is after all a proper noun ہے وہ، کیونکہ یہ جیسے اس جگہ کا نام ہے نا، the name of a town، یا تو اس شہر کا نام ہے اور یا اس ٹریکٹ کا، کہ جو ایک راہ جو ہے اس کا ٹریکٹ کا نام ہے اصحاب الایکہ، یعنی جو بھی وہاں پر مطلب جو رہتے ہیں۔ who were the companions of the Aika، come on، یعنی کہ یہ جو ادھر کوشچن پوچھا گیا کون تھے یہ، who are the companions of the Aika؟ they are mentioned 4 times in the Quran۔ ان کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ ایک تو یہاں پر ہے سورہ شورا، سورہ نمبر 26، اس کی آیت نمبر 176 سے لے کے 191 تک کا اصحاب الایکہ کا جو ہے ذکر، اور پھر 38 جو کہ سورہ صاد، اس کے اندر آیت نمبر 13، اینڈ جو سورہ نمبر 50 ہے اس کی 14 نمبر کی آیت، the only passage in which any details are given is سورہ شورا 26 نمبر کی 26 نمبر کی سورہ، اور وہی 176 سے لے کے 191 آیت جو ہے اس کے اندر انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ There we are told that their prophet was شعیب علیہ السلام، یعنی وہاں ہم کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے جو رسول تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ And other details given correspond to those of Madian، یعنی کہ اور جو دوسری ڈیٹیلز اگر کہیں پر دی گئی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مدین کے تعلق سے ہے، یعنی وہی ہے اصحاب المدین۔ to whom شعیب علیہ السلام was sent as prophet، جن کے پاس شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا رسول بنا کے۔
پھر ہے سورہ آراف کے اندر بھی ہے 7 نمبر کی جو سورہ ہے اس میں ہے 85 سے لے کے 93 تک ان لوگ کا ذکر ہے. ان مائی نوٹس یعنی ان کی جو نوٹس ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے تو اس کے اندر انہوں نے کہا دا کوشچن آف شعیب اینڈ مدین پیپل، یعنی کہ نوٹ کے اندر انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام اور مدین کے جو لوگ تھے ان کے بیچ میں کیا سوال جواب ہوئے. It is reasonable to suppose that the companions of the wood were either the same as Madian، یعنی ہم صرف ایسا سوچ سکتے کہ شاید companions of the wood جو ہے وہ وہی ہے مدین کے لوگ، اور a group among them یا پھر ان کے اندر سے ایک اور گروپ، اور in their neighborhood، اور یا پھر ان کے پڑوسی مطلب کوئی شہر ہوں گے جس میں ایسے لوگ ہوں گے. اس لیے خالی وہ جو اصحاب الایکتی لکھا ہوا ہے نا اس سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں پر رسول کا نام آیا نہیں ہے شعیب علیہ السلام کا کہ کنفرم ہم کو معلوم پڑے. لیکن پھر بھی یعنی مطلب ہم کو اللہ نے اتنا اندازہ دیا کہ یہ لوگ بھی بہت ظالم لوگ تھے. پھر آیت نمبر 79 ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. فن ہے نا ف یعنی کہ تو یعنی کہ سو وی یعنی ہم نے کیا فن تقمنا ہم نے ان سے انتقام لیا، کیونکہ جو بھی غلط کام کرتا ہے اللہ کا قانون توڑتا ہے وہ، اور جب اللہ کا قانون توڑتا ہے وہ دنیاوی کسی چیز کے لیے، مال کے لیے یا کسی بھی متاع کے لیے، تو سمجھو یا کوئی کرسی تم کو چاہیے، کوئی پاور چاہیے تم کو، سب کے لیے جس کے بھی لیے سمجھو تم نے اگر یہ چیز کی تو اللہ پھر ان سے انتقام لیتا ہے، کیونکہ تم نے وہ چیز کی جو اللہ کو ناراض کرے، تو اللہ پھر ان سے بہت ہی اچھا انتقام لیتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر خود ہی کہا کہ فن تقم نہ ہم نے، نام مینس ہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا اور یہاں پر ڈوئل فارم کا جو آتا ہے یعنی کہ جو پلورل ان ڈوئل فارم یعنی تو وہ انہما اور وہ دونوں ہی تھے. اللہ نے ایسا کہا کہ وہ دونوں ہی تھے لب امام مبین، یعنی وہ راستہ جو ہائی وے کا ہے وہ وہیں پر وہ لوگ بھی تھے، اور ان کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے اس کو، مطلب وہ دیکھ رہے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے، یا وہیں پر اسی مطلب شاہراہ پہ وہ بسے ہوئے ہیں تو ان کو معلوم ہے. تو اللہ نے یہ چیز کو قرآن میں بول دیا. بہت ہی شارٹ اور ٹیلی گرافک میسج ہے نا قرآن، اس لیے ہم کو بہت شارٹ ملتا ہے. تو جو مفسرین لوگ ہیں اور جو بھی مطلب اسکالرز ہیں، علم حاصل کرتے ہیں جو، وہ لوگ پھر اس کے اوپر بہت غور و فکر کرتے ہیں، پھر اور دوسری جگہوں سے لیتے، تب ان کو جا کے کنفرم ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایسا ہے، تب ہم کو یہ چیز ہم کو ملتی ہے کہ جیسے ابن کثیر میں بھی ہے نا، جیسے ڈیٹیل میں ملتی ہے. So we exacted retribution from them. ہم نے ان سے انتقام لیا، اللہ بول رہا ہے. They were both آ گیا on an open highway plain to see، یعنی وہ جو اوپن کھلا ایک سیدھی راہ تھی جو ہائی وے تھا جس سے کاروان بڑے بڑے آتے تھے اور جاتے تھے. تو وہ لوگ وہیں پر تھے، جیسے جو وہاں سے گزرے گا وہ دیکھے گا اس بستی کو. تو وہ پلین ٹو سی یعنی کہ بہت ہی کھلا تھا وہ دیکھنے کے لیے، کہیں محنت کر کے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی نوٹ ہے 2001 یعنی کہ 2001. بوتھ یعنی دونوں، تو وہ کون ہے بوتھ؟ دیٹ از دا سٹیز آف دا پلین، یعنی وہ جو سڈوم اور گمورہ ہے وہ بھی، اینڈ دا کمپینئنز آف دا آئیکا اور اصحاب الایکتی، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ شہر سڈوم اور گمورہ کا جو پلین کے اوپر تھا، اور یہ جو ہے اصحاب الایکا یعنی کمپینئنز آف دا ووڈ، یہ دونوں کے لیے اللہ نے کہا بوتھ. اور ڈوئل فارم میں اس کا پورا لکھا گیا ہے، ڈوئل فارم میں کہ ہما مینس ہوم نہیں بولا نا اللہ نے، ہوم مینس جسٹ سمپل پلورل ہے وہ کہ سب آل کے لیے، لیکن یہاں ہما ہے مینس وہ دونوں. لب امام مبین یعنی کہ وہ اس کے بالکل ہائی وے پہ ہی تھے، اور وہ سب دیکھ بھی رہے. تو سب کو عبرت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس چیز کو دیکھ کر ڈرنے کی بھی ضرورت ہے
کہ اللہ یہ چیز کر سکتا ہے. اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابن کثیر میں بھی اس کی ڈیٹیلز.